حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے۔ ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نہ کچھ ہے، تو یہ تو بولی میں آپ کو سنایا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے۔ تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے، بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے، اللہ اکبر، کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں۔ سنگیو غافل نہ بنے، غافل، ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں، وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا، ہاں، یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے۔ اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا۔ ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا۔ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا
اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے۔ یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے۔ جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے۔ اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں۔ ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لیں، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چودھری ہو کے آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لیں۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل گئے۔ قرآن کے لفظ ہے نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے نا دل پر اسے نازل فرمایا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔
وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ چار بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا، پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے، تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں۔ جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں۔ جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں۔ فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے شروع ہوتی ہے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یہ چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی۔ پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں، ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔
فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور ہو بھی چونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی، تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں، حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں، اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتے ہیں۔ بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا۔
ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے۔ سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، تیزی نہ دکھاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے ہیں۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی،